هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، احکام قرآن سلسلے میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے کے اندر ہم قرآن مجید فرقان حمید نے جو احکام دیے ہیں، ان احکام میں سے ایک حکم کو لے کر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ پچھلا سلسلہ ہمارا تعارفی سلسلہ تھا، اس کے اندر جس آیت مبارکہ پر گفتگو کی جانی تھی اس آیت مبارکہ پہ ہم گفتگو نہیں کر سکے، البتہ تھوڑا سا 5-7 منٹ گفتگو ضرور کی تھی۔ آج ہم اسی آیت مبارکہ کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، کتابوں پر، یعنی اس کتاب پر جو نازل کی اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتابیں جو اس سے پہلے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کا، ملائکہ کا، اس کے کتب کا، اس کے رسول کا، والیوم الآخر، آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، ایسا شخص جو ہے وہ انتہائی بڑی گمراہی کے اندر ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کو آمنو فرمایا جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ ایمان لے آؤ، ایمان تو وہ رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے متعدد مقامات پر ایمان پر ثابت قدم رہنے کا جو حکم ہے وہ بیان کیا ہے۔ ایمان پر ثابت قدم رہنا ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 26 سورہ احقاف آیت نمبر 13 اور 14، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے کہا، یعنی ایمان لائے، کہا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا، اس ایمان پر استقامت پذیر رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگ اپنی مراد کو پہنچے، کامیاب ہوئے، انہیں نہ کوئی بروز قیامت غم ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جو ہیں اہل جنت ہیں، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، اس بات کی انہیں جزا دی گئی جو انہوں نے عمل کیا۔ اور بھی کئی مقامات پر ایمان پر استقامت کی جو اہمیت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد استقامت پذیر رہے تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور جنت بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تمہیں ضرور ملے گی۔ جو آیت مبارکہ ہم نے آج اپنے سلسلے میں شامل کی ہے، اس آیت مبارکہ کے عنوانات کیا ہیں؟ پہلا نقطہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایمان جو ہے، ایمان بڑی ہی اہم چیز ہے، اور ایمان پر استقامت پذیر رہنا بھی اہم چیز ہے۔ ظاہر بات ہے جتنی اہمیت ایمان لانے کی ہے اتنی ہی اہمیت ایمان بچانے کی بھی ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان لے آتا ہے، ایمان نہیں بچاتا، تو وہ اپنا ایمان برباد کر بیٹھے گا۔ ایمان جو ہے وہ کس بنا پر برباد ہو سکتا ہے، یہ ایک قابل غور نقطہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ایمان لے آئے تو اب ایمان جو ہے وہ ضائع نہیں ہو سکتا، بلکہ بہت سارے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ایمان ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ جی ہاں،
اگر ہم اسباب کی طرف غور کریں جن سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے، ایک سبب ہے جہالت کی وجہ سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے، دوسرا سبب ہے برے اعمال کی نحوست، تیسرا سبب ہے کوئی لالچ یا مفاد، چوتھا سبب ہے عناد۔ اب جو پہلا سبب ہم نے بیان کیا کہ جہالت ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ ایمان لے آتا ہے تو جو ایمان کی ضروریات ہیں، یعنی جو ضروریات دینیہ ہیں، اب یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ ان کا انکار نہ کرے۔ یاد رہے کہ جب بندہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کلمہ کفر کہتا ہے یا اصلاً خود کافر ہوتا ہے، تو کفر کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ ضروریات دینیہ میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، مثلا نماز کا انکار کر دے، معاذ اللہ، نماز ضروریات دینیہ سے ثابت ہے، یا تو وہ انکار کرتا ہے ضروریات دینیہ کا اس لیے کفر لازم آتا ہے، یا وہ استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے اس لیے کفر لازم آتا ہے، یا استخفاف کرتا ہے یعنی ہلکا جانتا ہے۔ تو یہ 3 اسباب وہ ہیں جو کفر کے اسباب شمار کیے جاتے ہیں: ضروریات دنیا کا انکار کرنا، ضروریات دنیا میں سے کسی کا استخفاف کرنا، ضروریات دنیا میں سے کسی کا استہزاء اڑانا۔ اب جسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ضروریات دنیا ہیں کیا، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اس سے کس وقت کون سا برا فعل سرزد ہو جائے اور وہ ایک فعل کی وجہ سے، ایک حرکت کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں گرتا چلا جائے۔ اب اس کا تدارک یہی ہے کہ ضروریات دینیہ کی جو معلومات ہیں وہ حاصل کی جائے۔ مفتی شریف الامجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضروریات دینیہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی تعریف میں جو ضروریات دین کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد وہ دینی باتیں ہیں جن کا دین سے ہونا ایسی قطعی یقینی دلیل سے ثابت ہو جس میں ذرہ برابر شبہ نہ ہو، اور ان کا دینی بات ہونا ہر خاص و عام پر واضح ہو۔ یعنی ہر خاص عام کو معلوم ہو، خواص سے مراد علماء ہیں، یعنی علماء کو بھی معلوم ہو اور عوام کو بھی معلوم ہو، اور عوام سے مراد یہاں پر اس باب میں یہ ہے وہ جو عالم نہیں مگر علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، اس بنا پر وہ دینی باتیں جن کا دینی ہونا سب کو معلوم ہے مگر ان کا ثبوت قطعی نہیں، تو وہ ضروریات دین سے نہیں۔ مثلا عذاب قبر، اعمال کا وزن، یہی وہ باتیں جن کا ثبوت تو قطعی ہے مگر ان کا دین سے ہونا عوام و خواص سب کو معلوم نہیں، وہ بھی ضروریات دین میں شامل نہیں ہوں گی۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیو، کہ جو ضروریات دینیہ ہیں ایمان کی حفاظت کے لیے ان کا جاننا، ان کا سیکھنا کس قدر ضروری ہے۔ تو جہالت ایک ایسا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ کفر کا مرتکب ہو جایا کرتا ہے۔ کفر کے جب اسباب پر ہم غور کرتے ہیں تو دوسرا سبب ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے اعمال کی نحوست۔ بسا اوقات انسان اتنا گندا ہو چکا ہوتا ہے، اتنے برے کاموں میں ملوث ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے شامت اعمال، اس کی نحوستیں بڑھتے بڑھتے اسے کفر کے گڑھے میں دھکیل دیتی ہیں۔ خود قرآن مجید فرقان حمید نے بلم بن بورا کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح ایمان سے لے کر کفر تک پہنچا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابن سکہ کا واقعہ ہے۔ آپ یزید کو دیکھ لیں، یزید جو ہے اس کا کفر ہونا مختلف ہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہی ہے کہ یزید کے معاملے میں، یعنی یزید کے ایمان کے معاملے میں سقوط کرنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس کا کفر ثابت ہے۔ اور کفر کی وجہ کیا ہے؟ کفر کی وجہ یہ نہیں کہ وہ شرابی تھا، کفر کی وجہ یہ نہیں کہ اس نے معاذ اللہ اہل کربلا کو شہید کیا۔ یہ تمام وہ اعمال ہیں کہ جو بہت بڑے کبائر گناہ تھے، بڑے بڑے کبائر گناہ کا مرتکب ہوا، یہاں تک کہ اس کی طرف کتابوں میں کچھ اشعار منسوب ہیں، کچھ ایسے اشعار اس نے کہے کہ جس کے اندر کفر کا ارتکاب پایا جاتا تھا۔ اب ان اشعار کی طرف اس کی جو نسبت ہے اس میں علماء کو کلام ہے، اس کی جو شہرت ہے وہ اتنی قوی نہیں ہے، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اشعار کی بنیاد پر جو کفر کا معاملہ ہے اس کے تعلق سے سقوط فرماتے ہیں۔
بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو لے کے اپنے من پسند تعویلات میں گھڑ لیتے ہیں کہ جناب امام اعظم کا موقف ہے سکوت کرنے کا، لہذا یزید کو فاسق بھی نہ کہو، امام اعظم کا موقف ہے سکوت کرنے کا، یزید کو برا بلا نہ کہو، امام اعظم کا موقف ہے یزید کو کے متعلق سکوت کرنے کا، اسے پلید بھی نہ کہو۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے سکوت کرنے کا، وہ اس اعتبار سے ہے کہ اس کا جو کفر ہے وہ ثابت ہے یا نہیں ہے، لیکن یزید کا فسق، یزید کی برائیاں، یزید کے کبیرہ گناہ، یزید کا ظلم، یزید کا ستم، یزید کی حرکتیں ہر ایک خاص عام پر واضح ہے، اور اس کا دفاع کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کا دفاع وہی کرے گا کہ جس کے دل کے اندر کجی ہوگی۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ایمان جو ہے وہ کیوں ضائع ہو جایا کرتا ہے، تو اس پر میں نے ایک نقطہ یہ عرض کیا، اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ انسان اپنے شامت اعمال کی بنیاد پر، جیسا کہ بعض علماء نے لکھا کہ جو علماء سے بغض رکھتے ہیں، علماء سے بغض رکھنا شخصی اعتبار سے اگر ہے تو یہ ایک گناہ کا کام ہے، لیکن اس نحوست کی وجہ سے ایمان پر برے خاتمے کا خوف رہتا ہے ایسے اشخاص کے لیے۔ علماء نے یہ بات بیان کی۔ ایمان کیوں برباد ہو سکتا ہے، اس کا ایک سبب بنتا ہے لالچ۔ بعض اوقات انسان ایمان کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے، ایمان کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنی ہوس کو ترجیح دیتا ہے، اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے۔ پچھلے ہفتے ہی میں نے خبر پڑھی، غیر مسلم ممالک کے تعلق سے تھی، کہ ایک گروہ تھا 200-250 لوگوں کا، انہوں نے اس ملک میں پناہ لینے کے لیے نصرانی مذہب اختیار کر لیا، گرجا گھروں میں پناہ لے لی، اور انجام پھر بھی یہ ہوا کہ اس ملک نے انہیں پناہ ہی نہیں دی، باہر نکال دیا، نکلے ہمارے ملک سے۔ وہ وہاں کے پادریوں کو خط لکھتے رہے کہ ہم جو ہیں وہ آپ کا مذہب اختیار کر چکے ہیں، ہمارا ساتھ دیجیے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے لیے یقینی طور پر یہ ایک چنبے کی بات ہے، ایک بڑی تعجب کی بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کا ذہن رکھنا ضروری ہے۔ ایمان برباد ہونے کی ایک وجہ ہوتی ہے اناد، تکبر، گھمنڈ۔ ابو جہل کا جو کفر تھا اور اسلام لانے میں جو رکاوٹ تھی، وہ رکاوٹ تھی اس کا اناد، اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ۔ وہ یہ سمجھتا تھا میں اسلام لے کر آؤں، میں ان کی باتیں مانوں، سارے معجزات دیکھ رہا تھا، اس کے سامنے حق واضح ہو چکا تھا، لیکن اناد کی وجہ سے اسلام اسے نصیب نہیں ہو سکا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، جب ان سے کوئی کلمہ کفر سرزد ہو جاتا ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میاں کہاں سے اسلام لے آئے، یہ کون سی باتیں لے آئے، ایسا نہیں ہوتا، ایسے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یہ باتوں کو چھوڑیے، آپ یہ باتوں کو چھوڑیے، بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ اور غلطیوں میں سے سب سے بڑی غلطی تو کفر کا ارتکاب ہوا کرتی ہے، لیکن کچھ بدنصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا گھمنڈ، جن کا تکبر، جن کا عناد انہیں توبہ سے جو ہے وہ روک رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی آیت مبارکہ میں ہم نے کون سے عنوانات پر گفتگو کرنی ہے، اور پھر اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ آیت مبارکہ کے عنوانات: نمبر 1، جو مسلمان ہیں ان کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2، جو مسلمان نہیں ان کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 3، ایمان لانے کے لیے جن جن باتوں کا اجمالی یا تفصیلی طور پر یقین و اقرار ضروری ہے ان کا بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4، ضروریات دین کے انکار سے کفر لازم آتا ہے، اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5، کفر بڑی گمراہی اور ضلالت بعیدہ ہے، اور اس سے کم بد مذہبی چھوٹی گمراہی ہے۔ محترم ناظرین، ہم نے پہلے نقطے پر تو گفتگو کی کہ اہل ایمان کو ایمان پر استقامت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اس آیت مبارکہ میں جہاں مسلمانوں کو ایمان پر استقامت کا حکم ہے، وہیں سارے عالم کے لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت کا پہلو بھی موجود ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک تو اس آیت کا اصل خطاب ہے ہی ان لوگوں کے لیے کہ جو مسلمان نہیں، لیکن قوی تفسیر یہی ہے کہ یہ آیت مبارکہ مسلمانوں سے متعلق ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اس آیت مبارکہ کی 10 کے قریب تفسیریں ہیں۔ اگر ہم دوسرے پہلو کو لیتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کے متعلق نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ بنے گا، یعنی اس کا پھر ترجمہ یوں کریں گے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہوتے ہو کہ ہم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں، نہیں، دین حق اسلام ہی ہے۔ یعنی ان لوگوں نے تحریف کر دی اپنے مذہب کے اندر، اور نبی اکرم علیہ السلام کی آمد کے بعد بقیہ جو ادیان ہیں ان کی تعلیمات، سچی تعلیمات اپنی جگہ پر، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کس طرح ایمان مکمل ہو سکتا ہے؟ یا پھر یہ خطاب منافقین سے ہے کہ وہ ایمان کے دعوے داروں جو اپنی زبانوں سے ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن تمہارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، صدق کے دل سے ایمان لے آؤ۔ لیکن یہ پہلو وہ تھا کہ جس کے تعلق سے کفار سے بھی خطاب کا معنی اس آیت مبارکہ میں موجود ہے، لیکن دیگر آیات کے اندر بڑے واضح الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دنیا کو، یعنی جتنی بھی انسانیت ہے، جو خطاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں سے ہی ہے، لیکن جنات جو ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے ایمان کے مکلف ہیں۔ تو دیگر آیات مبارکہ کے اندر واضح الفاظ میں جا بجا ایمان کی اہمیت تمام ہی لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو ایمان لاؤ اپنے رب پر جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور جس نے تم سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کو پیدا کیا تاکہ تم نجات پا سکو۔ جو تیسرا نقطہ اس آیت مبارکہ کے تعلق سے ہے وہ بڑی ہی سمجھنے کی چیز ہے۔ اس آیت مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ، رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، قرآن پاک پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے کتب اتاری گئی ان پر ایمان لاؤ۔ تو پہلے حصے کے اندر ایمان لانے کا، کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب آپ اسلوب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کا، کہ اس اسلوب کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، سرکار علیہ السلام پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا، پچھلی کتب پر ایمان لانا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو ایمان کے تعلق سے علماء نے 2 گفتگو کی ہے کہ ایمان ہوتا ہے ایک اجمالی ایمان لے آنا۔ تو اجمالی ایمان کے 2 معنی ہیں۔ اجمالی ایمان کا ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح یہ کہنا کہ ہم جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے تمام پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہے اجمالی ایمان۔ پچھلے انبیاء پر جو صحائف اور جو کتب اتاری گئی سب پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہے اجمالی ایمان۔ تو یوں ان چیزوں کے متعلق اجمالی ایمان ہی ہے۔ اور سرکار علیہ السلام کے متعلق متعین طور پر ایمان لانا ضروری ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق متعین ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو ایمانیات کے اندر کچھ وہ چیزیں ہیں جو اجمال رکھتی ہیں اور معتبر ہیں، کچھ وہ چیزیں ہیں جن پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اجمال کی اور تفصیل کی ایک تو ہے یہ معنی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اجمال اور تفصیل کا ایک اور معنی بھی ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ اجمالی ایمان کافی ہے۔ اجمالی ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی نو مسلم ایمان لانا چاہتا ہے تو ہم اسے کلمہ شریف پڑھاتے ہیں کہ بھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے،
ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب یہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ اگر ہم گفتگو کریں اسلام کی مبادیات کی جس کا تعلق عقیدے سے ہے تو اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، انبیاء سابقین پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ سچے تھے، برحق تھے، ان پر جو صحائف اور کتب اتری ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، سرکار علیہ السلام اور جو کچھ سرکار علیہ السلام پر نازل ہوا اسے جب سچا مان لیتا ہے تو اس کا یہ اجمالی ایمان ہوتا ہے۔ تو ایمان لانے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے اجمالی ایمان بھی کافی ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ضروریات دین میں سے جو چیزیں شمار ہوتی ہیں ان کا انکار نہ کرے۔ ہاں، اب سیکھتا رہے ان چیزوں کو، ان کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ نہ ہو کسی ضرورت دینی کا انکار کر بیٹھے اور دوبارہ اسلام سے نکل جائے۔ تو اجمالی ایمان کافی ہے، لیکن جو ایمان کے بقیہ اجزاء ہیں نو مسلم کے لیے ان کا جاننا اور جانتے رہنا سب سے اولین فریضہ رہے گا۔ اسی طریقے سے علماء نے یہ بحث بھی کی ہے کہ اجمالی ایمان کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود جاننا، یہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے اور یہ اجمالی ایمان کہلاتا ہے۔ لیکن دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا علماء نے کہ اب اپنی عقل سے اور غور و فکر سے بھی کچھ اس بات کو مستحضر کرتا رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک کیوں جانتا ہوں، اور اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا، عالم کیا مطلب کہ کوئی اور خدا وجود رکھتا تو یہ عالم جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا تھا، یہ عالم تباہ و برباد ہو جاتا۔ خدا ایک ہی ہے اسی لیے عالم چل رہا ہے۔ یہ ایک استدلال ہے کہ اس استدلال کے ذریعے ایک شخص جو ہے اپنے اجمالی ایمان کو تفصیلی ایمان میں لے کر آ رہا ہے، اس کا یقین مزید بڑھ رہا ہے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ یعنی پہلا جو حصہ تھا اس آیت مبارکہ کا، اس میں ایمان لانے کا حکم ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لاؤ، اور یقینی طور پر یہاں تمام چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے لیکن ان چیزوں کا تذکرہ کر دیا کہ اجمالی ایمان کے لیے جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کے اندر یہ بیان فرمایا جا رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ، جو کفر کرے گا، انکار کرے گا باللہ اللہ تعالیٰ کا، و ملائکتہ ملائکہ کا، و کتبہ جو اللہ تعالیٰ نے کتب نازل فرمائی ان کا، و رسولہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کا، والیوم الآخر آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو اگر یہ کفر کرے گا تو کفر کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو جائے گا اور یہ شخص جو ہے اپنا ایمان برباد کر بیٹھے گا۔ تو آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ضروریات دین کی کیا اہمیت ہے۔ ابھی ہم نے جو شروع میں بھی سنا کہ ضروریات دین کیا ہوتے ہیں اور ضروریات دینیہ جو ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، تو اس آیت مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی شخص ضروریات دینیہ میں سے کسی کا انکار کر دیتا ہے اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ وہ ملائکہ کا انکار کرے، وہ کتابوں کا انکار کرے، وہ آخرت کے دن کا انکار کرے، تو اس کا یہ انکار کرنا ایمان کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، جو گفتگو ہم نے اس آیت مبارکہ کے تعلق سے بیان کی ہے، نکات وائز ہم بیان کر رہے ہیں۔ جو اگلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ گمراہی کیا ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس موقع پر فرمایا ضل ضلالا بعیدا، بہت گہری گمراہی میں گر جائے گا۔ تو گمراہی کی دراصل دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک گمراہی وہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے ایسے عقائد اپنا لے کہ جن کا انجام کفر تو نہیں ہوتا لیکن وہ گمراہ کن عقائد ہوتے ہیں، یا ایسے اعمال کا شکار ہو جائے اور ان اعمال کی ترویج و اشاعت شروع کر دے جن کا دین اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہ ہو، تو ایسے شخص کو گمراہ گر کہا جاتا ہے، اور گمراہ بھی ہوتا ہے اور گمراہ گر بھی ہوتا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہوتا ہے
کہ گمراہی کی اس آیت مبارکہ سے جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے وہ دو قسمیں گویا کہ ہوئیں. ایک وہ گمراہی جو انتہائی گہری ہے جو کفر پر مشتمل ہوتی ہے، اور دوسری وہ گمراہی جو کفر پر مشتمل نہیں ہوتی. تو ہمارا جو سلسلہ ہے احکام قرآن، اس سلسلے کو ہم سیگمنٹ وائز لے کے چل رہے ہیں. جو پہلا حصہ تھا وہ مکمل ہوا. اس پہلے حصے میں جو آج کی آیت مبارکہ جس کا ہم نے انتخاب کیا تھا، اس میں کیا کیا نکات بیان ہوئے مرکزی طور پر، اس کو ہم نے مختصراً بیان کیا. اب جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کچھ تفصیلی نکات سمجھتے ہیں، اور تفصیلی نکات سمجھنے کی اپنی ہی بات ہوتی ہے کہ ان کے سمجھنے سے جو روح قرآن ہے وہ بڑی واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے. تو آئیے چلتے ہیں آیت کریمہ کے تفصیلی نکات کی طرف. قرآن مجید فقان حمید کا اسلوب دیکھیے آپ کہ فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، اور اس کتاب پر نزل علی رسولہ کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنے رسول پر. تو دیکھیے قرآن مجید فقان حمید کے متعلق فرمایا نزلہ، اور آگے فرمایا والکتاب الذی انزل من قبل. دیگر کتب کے لیے فرمایا انزلہ. قرآن کے لیے نزلہ کہا، دیگر کتب کے لیے انزلہ کہا. اب قرآن پاک کا جو معنی ہے ان کی وسعت دیکھیے کہ قرآن مجید کے معنی کے اندر کتنی وسعت ہے. علماء لکھتے ہیں کہ لفظ نزلہ یا تنزیل جو ہے وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں تدریجاً نزول بیان کیا جانا مقصود ہو. چونکہ قرآن مجید فقان حمید یک بارگی میں نازل نہیں ہوا، تدریجاً نازل ہوا ہے، اس لیے قرآن مجید فقان حمید کے نزول کا جب بھی تذکرہ ہوگا وہاں نزلہ کا لفظ ہی استعمال کیا جائے گا. اس کے برعکس جو دیگر کی کتابیں ہیں اور صحائف ہیں وہ یک بارگی میں نازل ہوئے ہیں. جی ہاں، بہت سارے مفسرین نے اس بات کو واضح الفاظ میں لکھا کہ جو دیگر انبیاء پر صحائف نازل ہوئے یا کتب نازل ہوئیں وہ یک بارگی میں نازل ہوئے. اس لیے ان کتابوں کے لیے قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب ان کتابوں کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں لفظ انزلہ بیان ہوتا ہے. یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض انبیاء علیہ السلام پر صرف کتاب نازل ہوئی، جیسا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ان دونوں پر صرف کتاب نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، سرکار علیہ السلام پر قرآن. بعض انبیاء پر صحیفے اور کتاب دونوں نازل ہوئیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. بعض انبیاء پر نہ صحائف نازل ہوئے اور نہ ہی کتاب نازل ہوئی، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام. اس آیت مبارکہ کے اندر اس کا اسلوب دیکھیے. کہا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، ایمان پر ثابت قدم رہو، اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان برقرار رہے، اس کے رسول پر ایمان برقرار رہے، کتاب پر، اور مطلب قرآن پاک اور جو پچھلی کتابیں نازل ہوئیں. اس کے بعد لفظ واو سے کہا جا رہا ہے وَمَن یکفر. اگر ہم اس لفظ واو کو الگ نہ کریں تو معنی یہ بن جائے گا کہ ایمان لاؤ اس پر جس نے کفر کیا، ایمان لاؤ اس پر جس نے کفر کیا. تو لفظ واو کا تعلق پچھلے سے ہے یا یہ لفظ واو کا تعلق اگلے سے ہے؟ لفظ واو بظاہر حرف عطف ہے، آگے اور پچھلے کلام کو ملانے کا کام کرتی ہے، لیکن یہاں جو لفظ واو ہے اگر اس کے سمجھنے میں کسی نے غلطی کی تو کتنا بڑا نقص اور کتنی بڑی خرابی لازم آ سکتی ہے. اندازہ لگائیے قرآن مجید فقان حمید کے ایک حرف کی معنوی اگر تبدیلی ہوتی ہے تو اس سے معنی جو ہے وہ ایمان کے بجائے کفر کا بن جاتا ہے یا کفر کے بجائے ایمان کا بن جاتا ہے. اسی طریقے سے اس آیت مبارکہ کے اندر جہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جس نے انکار کیا فلاں 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 چیزوں کا،
تو وہاں یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. من یکفر باللہ کے بعد ارشاد ہوتا ہے وہ ملائکتہ ہی ملائکہ پر، وہ کتبی ہی کتابوں پر، وہ رسولی ہی رسولوں پر. یہ ملائکہ جمع کا صیغہ، کتب جمع کا صیغہ، رسول جمع کا صیغہ اس لیے بیان کیا ہے کہ ملائکہ میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر ہوگا، کتابوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر ہوگا، اور انبیاء میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر ہوگا. اور علماء نے اس کی بڑی اچھی ایک اور مثال بیان کی کہ کوئی شخص جو ہے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے تو نماز توڑنے کے لیے ایک ہی سبب کا پایا جانا کافی ہے، لیکن نماز کی تکمیل کے لیے تمام شرائط، تمام فرائض کا پایا جانا ضروری ہے. تو سبق یہ ملا کہ ایمان باقی رہنے کے لیے تمام لوازمات کا پایا جانا ضروری ہے، لیکن کفر کے لیے ضروریات دینیہ میں سے ایک چیز کا انکار کرنا بھی کافی ہوگا. چلیں ایک کال لے لیتے ہیں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ احکام قرآن اس کا بہت نورانی روحانی سلسلہ ہے. اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح قرآن سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. اگلے سلسلے بڑھتے ہیں. ہمارا اسلوب اس سلسلے کا یہ ہوگا کہ ہم نے گفتگو کی، سب سے پہلے قرآن کا حکم بیان کیا کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے کا قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا ہے. اس کے حوالے سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی. اس کے بعد ہم نے اس آیت مبارکہ کچھ تفسیری نکات پر مطلب کہ گفتگو کی. اب جو ایمان ہے جس کا حکم دیا ہے، قرآن نے ہمیں جو احکام دیے ہیں، آخر ان احکام میں کیا فلسفہ چھپا ہوا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو ان حکمتوں پر بھی آخر میں ہم گفتگو کیا کریں گے. تو آئیے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. ایمان لانے کا فلسفہ اور حکمت. نمبر 1، ایمان کیوں ضروری ہے. نمبر 2، عقیدہ توحید کیا ایمان کے لیے کافی نہیں، اور عقیدہ رسالت کو ایمان کے لیے کیوں ضروری قرار دیا گیا. نمبر 3، ایک ملحد اور دہریے کو کیسے قائل کیا جائے کہ توحید و رسالت پر ایمان ضروری ہے. ایمان کیوں ضروری ہے، یہ ایسی بحث نہیں کہ جس کی حکمتیں بیان کی جائیں. ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ اسلام کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، وہ ایمان ہی پر ہے. ایک شخص جب عالم کفر سے نکل کر عالم اسلام میں آتا ہے تو ایمان ہی وہ حد فاصل ہے، دونوں جو ہے وہ عالموں کے درمیان فرق بیان کرتی ہے. تو مسلمان کے لیے ایمان بلا شبہ بے حد ضروری ہے. اور ایمان ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، سب سے قیمتی خزانہ ہے. اسلام کی بنیاد اور اساس ایمان ہی ہے. جو دوسرا پہلو ہے یہاں جو زیر بحث بات لائی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید کیوں کافی نہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مشیت رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ چاہتا تو انبیاء علیہ السلام کو نہ بھیجتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں، علماء نے بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں. ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور بندوں کے درمیان ایسے واسطے مقرر فرمائے ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے بھیجنے کے ذریعے، کہ انسان کے لیے ممکن ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حاصل کر سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی برداشت نہ کر پائے تھے، کلیم اللہ کا انہیں خطاب ملا، ایک تجلی برداشت نہ کر پائے تھے، بے ہوش ہو کر گر گئے تھے. نبی اکرم علیہ السلام کے قلب اطہر پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو تب کپاہٹ کا عالم تھا، اور آپ زملونی مجھے کمبل میں اڑھاؤ، کمبل میں اڑھاؤ یہ ارشاد فرما رہے تھے. تو وہی جو ہے عام بندے کی سخت نہیں ہے کہ اس پر براہ راست وحی نازل ہو اور براہ راست وہ پیغام کا متحمل ہو سکے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. اور اب یہ بحث کی حاجت نہیں ہے کہ انبیاء کا کیوں وجود ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے. اب اس بحث کی حاجت کی ضرورت ہے
کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ میں عقیدہ توحید پر ہی ایمان لاؤں گا، رسالت پر ایمان نہیں لاؤں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ یہ باتیں تو ایمان کی اہمیت جو ہے مسلمانوں کے لیے ہیں، لیکن ایک غیر مسلم جو ہے، جو خاص طور پر ایک ملحد ہے، ایک دہریہ ہے، اسے کیسے قائل کیا جائے کہ ایمان ضروری ہوتا ہے؟ تو میرے محترم پیارے اسلام بھائیوں اور بدنشین کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کا جو اسلوب رہا ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحدانیت کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کے تعلق سے جو دلائل بیان فرمائے ہیں، وہ دلائل بڑے مختلف طرح کے ہیں۔ کبھی نظام کائنات کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو اس نظام کو، اس کے اگر اس کا کوئی بنانے والا نہ ہوتا، صانع نہ ہوتا، خالق نہ ہوتا تو یہ کیسے وجود میں آتا۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تمہارے اپنے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ کبھی بحر کو بیان کیا جاتا ہے، کبھی پہاڑوں کی مثال دی جاتی ہے، کبھی کسی اور چیز کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو جو بطور دلیل کے تنوع شدہ موضوعات ہیں کہ کبھی نظام کائنات کے ذریعے دلائل بیان کیے گئے، تو کبھی پہاڑوں کے ذریعے بیان کیے گئے، تو کبھی خود انسان اپنے اندر دیکھے اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ ان چیزوں سے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان کو، یعنی کوئی اگر ایسا انسان ہے جو دہریہ ہے، جو ملحد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا، وہ دنیا کے کسی نہ کسی شعبے سے تو وابستہ ہوگا۔ اگر وہ ڈاکٹر ہے، طب اس کا شعبہ ہے، اور شعبہ طب جو ہے اس کا موضوع ہوتا ہے بدن انسانی، تو بدن انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ اگر وہ عقل سے غور و فکر کرے تو اس پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اگر کوئی فزکس کا ماہر ہے تو جو فلکیات ہے اس پر غور کرے، اپنی عقل کا استعمال کرے، وہ دلائل اسے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود موجود ہے۔ اگر کوئی جغرافیہ کا ماہر ہے تو وہ پھر جغرافیائی جو دلائل قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیے ہیں اس پر غور کرے، اس پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اور ایسا ہوتا رہتا ہے، جی ہاں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ جب لوگ غور کرتے ہیں تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے وجود کی حقانیت آتی ہے اور وہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ابھی حال ہی کے اندر ایک CNN کے ویب پیج پر ایک رپورٹ شائع ہوئی۔ ایک ڈاکٹر ہیں، امریکہ کے اندر ایک ادارہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ادارہ ناسا سے بھی بڑا بجٹ رکھتا ہے، اور اس ادارے کا جو ہیڈ ہے وہ ایک ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا ہے۔ طب کا یہ ادارہ ہے کہ انسان کا جو DNA ہے، یہ DNA کوڈ پڑھے جا رہے ہیں، ڈی کوڈ ہو رہے ہیں، اور سائنسدان نے کافی حد تک، یعنی سارے تو نہیں، اربوں قسم کے جو ہے خلیات انسان کے اندر، اور بہت بڑی لینگویج ہے DNA، تو یہ سمجھیے کہ تھوڑی بہت DNA کوڈ جو ہے پڑھ لیے ہیں اور ڈی کوڈ کر لیا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنے سائنسی عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو جس کی تحقیق کے اندر، جس شخص کی نگرانی کے اندر یہ ادارہ چلتا ہے اور یہ کام آگے بڑھتا ہے، جب اس شخص نے خود غور کیا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا نظام موجود ہے، پوری ایک لینگویج موجود ہے، باقاعدہ جو خلیات کی ترتیب ہے وہ پوری ایک لینگویج دریافت ہوئی ہے، اور اس لینگویج کے اندر یہ معاملات ہیں کہ جناب یہ لینگویج پائی جائے گی تو اس کا تعلق فلاں چیز سے ہوگا، یہ پائی جائے گی تو اس کا تعلق فلاں چیز کا ہوگا۔ تو جو قرآن پاک کا حکم تھا فی انفسکم، جو مطلب کہ غور کرنے کی دعوت دی گئی تھی کہ تمہارے اندر نشانیاں موجود ہیں، تو جب انسان نے اپنے اندر نشانیاں دیکھیں تو وہ اس ادارے کا سربراہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، اس نے اس کا آرٹیکل چھپایا CNN پر کہ میں اب خدا کے انکار کا قائل نہیں ہوں، میں اس بات کا قائل ہو چکا ہوں کہ یہ جو عالم ہے یہ بغیر کسی کے بنائے نہیں چل سکتا۔ اگرچہ کوئی اسلام تو نہیں لایا، لیکن جو ایک دہریہ اس کا عقیدہ تھا،
اب وہ نہیں رہا. اب وہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ اس نظام کا کوئی نہ کوئی چلانے والا موجود ہے. اس جو آرٹیکل جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس کے تعلق سے ہم نے ڈاکٹر اشتیاق صاحب ہیں جو خود ایک سائنٹسٹ ہیں اور ڈی این اے ایکسپرٹ بھی ہیں, ہم نے ان سے کہا کہ آپ اس آرٹیکل کے چیزہ چیزہ نکات ہمارے لیے بیان کریں کہ اس آرٹیکل میں شخص نے کیا بیان کیا ہے. آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلپ دیکھیے آپ. لوگ کائنات کو چلانے والے اس کے خالق کے قائل نہیں تھے. انہوں نے کائنات کا مطالعہ کیا, سائنس کا مطالعہ کیا اور رفتہ رفتہ ان پر یہ بات عیاں ہوئی کہ کائنات کا اتنا بہترین نظام کسی خالق کے چلانے کے بغیر چل نہیں سکتا. گزشتہ صدی کے آخری اشیاء میں بالخصوص حیاتیاتی علوم میں بہت زیادہ ترقی ہوئی. انسان کے جینوم کی مکمل ترتیب معلوم کرنا یہ ایک ایسا بڑا سائنسی پروجیکٹ تھا کہ جس کی تکمیل کے بعد بہت سارے نئے قوانین منضبط ہوئے. ہیومن جینوم پروجیکٹ کو 20 ممالک کے تقریباً 150 اداروں اور ہزاروں سائنسدانوں کی مشترکہ کاوش سے پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکا. اس ساری کوشش کی سربراہی پروفیسر ڈاکٹر فرانسس کولن نے کی. پروفیسر فرانسس کولن اس وقت دنیا کے سب سے بڑے طبی اور حیاتی علوم کا جو تحقیقی ادارہ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ بیتھیسڈا میری لینڈ USA میں اس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. انہوں نے اس کو ہیڈ کیا اور اس کی تکمیل سے پہلے اور اس کے مطالعہ سے پہلے وہ خود لکھتے ہیں کہ وہ وجود باری تعالیٰ کے اور خالق کے وجود کے قائل نہیں تھے. لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے ساتھ ساتھ میرے ذہن کے بہت سارے نئے گوشے واہ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنی ابتدائی تعلیم میں فزیکل کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ میتھمیٹکس, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ کچھ قوانین ہیں, کچھ ضابطے ہیں جن کی ہر چیز پابند ہے اور ان سے ماورا کوئی ایسی قدرت نہیں ہے جو ان قواعد و قوانین کو بناتی ہے یا ان کے مطابق اس کائنات کو چلاتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ڈی این اے, انسانی ڈی این اے کی ترتیب معلوم کرنے کے بعد میرا ذہن بہت زیادہ تبدیل ہوا. میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ میتھمیٹکس ہمیشہ کیوں کام کرتی ہے؟ کائنات میں مختلف فزیکل کانسٹنٹس اتنی باریکی کے ساتھ کس طرح روب عمل ہیں جو زندگی کے پیچیدہ مظہر کو ممکن بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ کائنات کی ہر چیز ضابطے کی پابند ہے. مختلف قوتیں ہیں, کشش ثقل ہے, مختلف ایٹمی ذرات ہیں, الیکٹران ہیں, پروٹون ہیں, ہر ایک کی آپس میں کشش ہے, ہر چیز اپنے ایک مخصوص مدار میں گردش کر رہی ہے. یہ ہزار ہا قوانین جن کی آپس میں ایک ترتیب ہے, ایک ضابطہ ہے, یہ سارے کس طرح عمل کرتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں کسی حادثے کا نتیجہ ہیں تو حادثے سے اتنے اہم ترین قوانین خود بخود کیسے وضع ہو گئے؟ ڈاکٹر فرانسس کولن اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان ضابطوں کو, ان قوانین کو کوئی بنانے والا نہ ہو اور یہ سارے ضابطے خود بخود بن گئے ہوں اور خود بخود اس طرح سے روب عمل ہوں کہ ایک طرح کے ذرے اگر کائنات میں ارب دفعہ ہیں تو کسی کا ایک معمولی سا وزن بھی مختلف نہیں ہے. جس کشش کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں وہ کائنات کے ہر گوشے میں ایک جیسی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کائنات کو اس طرح بحثیت مجموعی دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ کائنات کا ایک خالق ہے جو کائنات کا حاکم بھی ہے اور اس کائنات کو چلا بھی رہا ہے. اب اگر کوئی انسان کوئی وجود باری تعالیٰ کا اور خالق کے وجود کا انکار کرتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب یہ زندگی کا آغاز ہوا ہے تو ہم عام طور پر تو یہی دیکھتے ہیں اور کائنات کا تو یہی اصول ہے کہ چیزیں زندہ ہیں, کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ مر جاتی ہیں, مرنے کے بعد ان کے ذرات ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ایکو سسٹم کا حصہ بن جاتی ہیں. وہ انیشیل کیا ایسا ہوا کہ یہ پورا نظام ریورس ہوا؟
موت سے زندگی کی طرف سفر ہوا. وہ بے جان چیزیں، وہ مٹی کے ذرات، وہ پانی، وہ ساری بنیادی انسان کے عناصر جن میں کاربن ہے، فاسفورس ہے، سلفر ہے، نائٹروجن ہے، آکسیجن ہے، آئرن ہے، زنک ہے، یہ چیزیں، یہ ذرات جن سے انسان کا وجود بنا ہوا ہے، اور یہ بالکل بکھرے ہوئے ذرات ہیں. تو آخر کون سی ایسی طاقت تھی جنہوں نے ان کو ایک ایسی ریفائنڈ ترتیب دی اور ان کو زندگی جیسے ایک انتہائی دقیق مظہر میں ڈال دیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وجود باری تعالیٰ کا انکار کر دیا جائے تو پھر انٹراپی کا ریورس کیسے ہوا؟ یہ بے ترتیب ذرات اتنی بڑی ترتیب میں کس طرح جڑ گئے اور ان کے جڑنے سے یہ زندگی کا ایک پیچیدہ مظہر کس طرح قائم؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ اگر انسان ان پر غور کرتا ہے تو وہ یقیناً وجود باری تعالیٰ کا قائل ہوتا ہے. ڈاکٹر فرانسس کولن نے جو بھی تحقیقات کی ہیں، ڈی این اے کا اسٹرکچر معلوم کیا، اس پورے کنسورشیم کو ہیڈ کیا، وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ پہلے ایتھیسٹ تھے، یعنی وجود باری تعالیٰ کے قائل نہیں تھے. ان کا ایک مضمون بھی CNN پہ موجود ہے کہ وائی دی سائنٹسٹ بلیو ان گاڈ. ڈاکٹر فرانسس کولن کہتے ہیں کہ جو چیزیں اس تحقیق کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں، ان کے بعد جو سوال پیدا ہوتے ہیں، ان سوالوں کا جواب وجود باری تعالیٰ کے اقرار کے علاوہ ممکن نہیں ہے. مجھے تو چلا